السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ نحل کی تقریباً 81 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی اسلام سے، اطاعت رسول سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار سے منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو محض اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو واضح طور پہ، صاف طور پہ پیغام کو پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اور پھر اس سے منکر ہوتے ہیں۔ نعمت الہی یہاں پہ یا تو قرآن عظیم مراد ہے کہ یہ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ یقیناً کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ایسا فصیح و بلیغ کلام اتنی سلاست و روانی کے ساتھ کوئی اور کلام ان کے درمیان نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ یا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، دل ان کی گواہی دیتے تھے، یہ وہ اقرار کرتے تھے اپنی نجی محافل میں، تنہائی میں، خلوت میں کہ بے شک یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں، لیکن کچھ اور انا پرستی، کچھ اور ان کے جو ماحول کے تقاضے تھے ان کی بنا پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اس بنا پر بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پیدا ہوئے، کم و بیش 40 برس تک ان کے درمیان رہے، اور ان لوگوں نے خود یہ دیکھا کہ یہ شخص کسی سے کچھ نہیں سیکھے، کسی کو انہوں نے اپنا استاد نہیں بنایا، اس کے باوجود انتہائی فصیح و بلیغ اگر یہ کلام لے کر آ رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ ان کا اپنا وضع کردہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ عام نعمتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا کہ یقینی سی بات ہے یہ بت تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ کہ کوئی اور ذات ہی ہے جو مسلسل ہمیں نعمت عطا فرما رہی ہے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی نعمت کا انکار کیا۔ قرآن کی نعمت کا انکار، اسے تسلیم نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا انکار، ان پر ایمان نہ لانا، اور عام نعمتوں کا انکار یہ ہے کہ ان کے ناشکری کرنا اور ان نعمتوں کو دلیل بناتے ہوئے منعم یعنی نعمت دینے والے کے وجود کو، اس کی ذات کو تسلیم نہ کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائے گا۔ اس گواہ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، جن جن امتوں کی طرف نبی بھیجے گئے، جن امتوں تک نبیوں کی دعوت پہنچی، اللہ تبارک و تعالی ان تمام امتوں کو وہاں جمع کر کے ان کے گواہ کو اٹھائے گا، یعنی نبی کو اٹھائے گا، اور وہ نبی اس بات کی گواہی دے گا، اللہ کے سامنے اقرار کرے گا کہ میں نے اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ازلی ارادے کی تکمیل ہے کہ جو ازل سے اس نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا، اس ازلی ارادے کی تکمیل کے طور پہ سب کچھ ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی، یعنی کس چیز کی؟ تکلم کرنے کی اجازت، کوئی حیلہ بہانہ اختیار کرنے کی اجازت، مرنے کی اجازت، یا دنیا میں واپس آنے کی اجازت، کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ جب انبیاء علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دے دیں گے کہ ہم نے ان تک اے اللہ تیرا پیغام پہنچایا، انہیں آخرت کی طرف بلایا، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی ہم نے دعوت دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہماری اطاعت نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ بند ہو جائیں گے، اور پھر انہیں کسی قسم کی سہولت اور آسانی اور تخفیف نہیں دی جائے گی اور گرفت ہوگی۔ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں منایا جائے گا۔ منایا جائے گا مطلب کہ نہ ان کو کوئی ان کے ساتھ آسانی، سہولت، تخفیف، یا ان کے ناز نخرے اٹھانا، کوئی ایسی ان کے ساتھ آسانی نہیں ہوگی، یعنی سختیاں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ،
تو وہ عذاب ان سے بالکل کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ملاحظہ کر کے اور پھر جہنم کی سختیاں وہ دیکھیں گے تو اس وقت پھر ان کی فریاد بھی باز کریں گے، خوف زدہ ہوں گے شدید، اور رحم طلب نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پھر ان کے اوپر بالکل رحم نہ کیا جائے گا، نہ ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، ان سے عذاب مؤخر نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ بڑی بڑی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اور کفر اختیار کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو سہولتیں، نعمتیں، آسانیاں عطا فرماتا ہے، مقام عزت عطا فرماتا ہے بطور آزمائش، لیکن میدان محشر میں جب فیصلہ ہو چکے گا اس کے بعد بالکل ان کو مہلت نہیں دی جائے گی اور فوراً جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یعنی بروز قیامت وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے علاوہ پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی بت ان کو دکھائی دیے جائیں گے اور اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ ان بتوں کو ہم پکارتے تھے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ جو ان کے شرکاء ہوں گے یعنی بت وغیرہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ ان کے قول کو انہی کے اوپر پلٹ دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم ضرور جھوٹ بولنے والے ہو، یعنی ہم اس میں تمہارے ساتھ شریک نہیں تھے، تم نے ہمیں شریک ٹھہرایا اور ہمیں اللہ کا شریک بنایا کیونکہ ہم تو بے جان بت تھے، اور تم نے اپنی عقل رکھنے کے باوجود اور اس اسباب ہدایت حاصل کرنے کے باوجود ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، تو قصور تمہارا ہے، ہمارا نہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی سے گر جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم جائیں گے ان سے وہ تمام چیزیں جو کچھ وہ اپنے پاس سے گھڑا کرتے تھے، یعنی جتنے ہیلے، بہانے، کذب اور غلط باتیں جو دنیا میں کیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، نہ ان کو کوئی شریک وہاں پر رہے گا، نہ ان کے مددگار رہیں گے، وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گرے ہوں گے، لیکن اب ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً قرآن پاک ایک عظیم اور بالکل سچی کتاب ہے، اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا تو ضرور اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ میدان محشر میں یعنی جب سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد پھر دنیا کے اندر کی گئی غلطیوں کو ظاہر فرمائے گا، اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آئے، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور اپنا نبی تسلیم نہیں کیا، یا انہوں نے کسی بھی نبی کا انکار کیا، یا جو ضروریات دین ہیں، جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا اور ایمان میں خلل رہا، ان سب کا انجام بہت دردناک ہوگا اور انہیں شدید عذابات برداشت کرنے ہوں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، وہ لوگ جنہوں نے جو کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکا، تو زیادہ کر دیں گے ہم ان پر عذاب پر عذاب کو، یعنی 2 گنا 3 گنا ان پر عذاب ہوگا، بما كانوا یفسدون، یہ اس سبب سے تھا جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفر اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یہ بھی فساد فی الارض میں داخل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی اور غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر بروز قیامت ان کے اس فساد کی وجہ سے عذاب پر عذاب بڑھایا جائے گا، یعنی مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، ایک عذاب پھر دوسرا عذاب پھر تیسرا عذاب، اور اس سزا بھگتنے والے کو ہر عذاب پہلے والے عذاب کے مقابلے میں سخت محسوس ہوگا، اور الامان والحفیظ کے اتنے شدید عذاب ہوں گے کہ یقیناً
طاقت بشری انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے برداشت کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک سیکنڈ کے اندر کئی ہزار بار کھال کا جل جانا، پھر دوبارہ کھال کا آنا، گرم گرم پانی کا پینا جس سے قریب کریں گے اس برتن کو منہ کی کھال پگھل کر برتن میں گر جائے گی، پھر جب وہ پئیں گے اور قریب کریں گے تو یہ گرمی کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک پہنچ جائے گا، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ پھر بھی اس کو پئیں گے، زبان کٹ جائے گی، پھر وہ پانی اندر پہنچے گا تو آنتیں کاٹ دے گا، پیٹ کی سب چیزیں کٹ جائیں گی، اور پھر وہ مقعد کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ چلو جی اب ایک دفعہ ہوا تو شدید عذاب محسوس ہوا پھر ختم، وہاں موت ہے ہی نہیں۔ چند سیکنڈ لمحوں کے اندر پھر دوبارہ درست ہو جائے گا، پھر ایک نئے سرے سے نیا عذاب ہوگا، کبھی سانپ مسلط ہو جائیں گے، کبھی بچھو مسلط ہوں گے، اور اس طریقے سے دنیا میں کیے گئے مزوں کا بدلہ عذاب کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان غور و تفکر کرے، اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کرے، اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف مائل کر کے اسلام کو قبول کر کے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور اس میں توجہ طلب ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فساد دو چیزوں میں یہاں پر بیان فرمایا، ایک ان لوگوں نے کفر کیا، وہ کافر ہوئے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ اس پر میں بارہا کلام عرض کر چکا ہوں کہ شاید ہماری کوئی بات کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، فساد کی ایک صورت تو ہم میں نہیں پائی جاتی کہ ہم نے کفر اختیار کیا، لیکن دوسری صورت ہم مسلمانوں میں کثیر پائی جاتی ہے کہ ہم خود مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، دوسروں کو اسلام کے راستے پر مکمل طور پر چلنے سے روکتے ہیں۔ والدین کو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے بچوں کا بعض اوقات ذہن بناتے ہیں کہ اسلامی پابندیاں قبول کرنا فی زمانہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہاں بس تھوڑا بہت نماز پڑھ لو اور رمضان کے روزے رکھ لو، کبھی موقع ملے تو قرآن عظیم کی تلاوت کر لو، اس کے بعد بس اس سے زیادہ اسلام ہم قبول نہیں کریں گے۔ گویا کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات یا اسلامی پابندیوں کو قبول کرنے کا معیار اپنی نفس کی خواہش کو بنا لیا ہے۔ جتنا ہمارا نفس اجازت دے گا، جتنا دنیا اجازت دے گی، جتنے ہم سے قریبی تعلق رکھنے والے رشتہ دار، دوست، احباب ہمیں اجازت دیں گے، اتنا ہم اسلام کو قبول کریں گے، اور جتنا ہمیں ماحول اور طبعی تقاضا اجازت نہیں دے گا اتنے کو ہم رد کر دیں گے، اور نہ صرف رد کر دیں گے بلکہ دوسروں کو مجبور کریں گے کہ وہ بھی ہمارے طبیعت کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق، ہماری جو باطنی غلط تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور اسی طرح بن جائے۔ تو اب دین کی تعلیمات پر مکمل طور پر چلنے سے روکنے والے بھی آپ کو کثیر نظر آئیں گے جو ہیں مسلمان، لیکن بہرحال نہ وہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ نادانی کر بیٹھتے ہیں کہ دوسروں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے فساد کے لیے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب۔ یقیناً یہ عذاب تو کفار کے لیے بیان ہوا، میں ہرگز یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے سے روکے گا وہ ضرور اسی قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ لیکن اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے عمل کو، کسی اس کے وصف کو، کسی اس کی عادت کو برا جانتا ہے، غلط وہ اس کو سمجھتا ہے اور اس پہ کوئی عذاب مرتب فرماتا ہے، تو جتنے لوگ اس قسم کی صفات کے حامل ہوں گے، ان گندی عادات کو اختیار کرنے والے ہوں گے، اس کی طرح کا برا عمل اختیار کریں گے، تو اگرچہ وہ کفار کی طرح کا عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ ناراض ہوا اور اس نے گرفت فرمائی تو یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے کفار کے عذاب سے ہلکا ہو، لیکن بہرحال عذاب تو ہے۔ تو اس لیے دنیا یاد رکھیے کہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس کے تقاضوں کے مطابق چلیں، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم اس کی دوڑ میں دینی تعلیمات کو فراموش کر کے شامل ہو جائیں، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر ہمیں صرف ترقیاں حاصل کرنی ہیں دنیاوی لحاظ سے، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ہم یہاں مزے حاصل کریں، گناہوں کے ذریعے لذت حاصل کریں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں آخرت کو بالکل فراموش کر دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں، اپنے نفس کو اور بری خواہشات سے روکیں، شیطان کا مقابلہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مثلا ایک مثال جیسے یہ میں نے آپ کو دی کہ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اس بات کا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اپنے تمام اعمال کو دائرہ شریعت میں لے کر آ جائیں اور اس کے دائرہ شریعت میں لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوششیں استقامت کے ساتھ جاری رکھیں۔ تو یہ ہمارا دنیا میں آمد کا مقصد ہے۔ جس نے اس مقصد کو سمجھ کر پھر باقی امور کی طرف توجہ کی، یعنی دنیاوی تعلیم بھی اس نے حاصل کی، رشتہ داریاں کی، دوست بنائے، کاروبار کیا، نوکری کی، ہمارا اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن جس کی توجہ اس پر ہوگی وہ ان تمام کاموں کو دائرہ شریعت میں رہ کر کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا، یعنی دین کو فراموش کیا، دینی پابندیوں کو بوجھ محسوس کیا، دین کو معاذ اللہ ایک مصیبت جانا، اور پھر وہ شامل ہو گیا مطلب دنیا کی دوڑ کے اندر اور دین کو اس نے بالکل فراموش کیا، تو پھر یہ میدان معاشر میں گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے بارے میں ہمارا کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔